مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ارشاد فرمائیے گا. زنیرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. قرآن مجید میں کئی مقامات قوم صدوم یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کا تذکرہ ملتا ہے. کہاں آباد تھی یہ قوم، یہ آپ ارشاد فرما دیجیے گا، اور یہ قوم کون کون سی برائیوں میں مبتلا تھی، فرمائیے گا. قوم لوط کا بھی دیگر قوموں کی طرح جو سب سے بڑا المیہ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام جنہیں ان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، انہوں نے یکسر حضرت علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیا. اور جیسا بھی آپ نے حوالہ دیا کہ اس قوم کو، قوم لوط کو قوم صدوم بھی کہا جاتا ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام جن 4 بستیوں کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے پیغام ہدایت دینے کے لیے بھیجے گئے تھے، ان میں سب سے بڑی بستی یہ صدوم تھی. اس کی زیادہ تر وجہ شہرت بھی یہی ہے کہ حضرت ان کی بستی بہت بڑی تھی اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی ہدایت کا بندوبست کیا. اس قوم کا جو عیب قرآن پاک نے بیان کیا ہے، قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں مختلف اس واقعے کی جزیات بیان کی گئیں. تو ایک تو یہ بتایا گیا کہ یہ لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے تھے، ان کے راستے کاٹتے تھے. اور دوسرا یہ بیان کیا گیا کہ سب سے بڑا عیب ان میں یہ تھا کہ یہ جس کو ہم کہتے ہیں ہومو سیکشوالٹی کے مردوں کی طرف برائی کی نیت سے جایا کرتے تھے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم نے اتنے برے فعل کو اختیار کیا ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہے، اور تم سے پہلے کسی قوم نے یہ برا عمل نہیں کیا اور فطرت کے بھی خلاف ہے. آپ دیکھیں چھوٹی سی اگزامپل، آج یہ چیز بہت زیادہ معاشرے میں بڑھ رہی ہے، لوگ اس پر بات بھی نہیں کرتے، اسپیشلی ہمارا کچھ کلچر اور ماحول ایسا ہے کہ ہم جھجکتے ہیں اس پر بات کرنے سے. یہ پہلی قوم تھی جس نے اس برائی کا ارتکاب کیا، اور اتنی ناپسندیدہ برائی کہ اس کو سمجھنے کے لیے کسی بھی شخص کے لیے، میں ریگارڈلیس کسی مذہب کے بات نہیں ہوں، کہ فطرت کی اگینسٹ، کیونکہ دین اسلام دین فطرت ہے. جانور بھی اپنی جنس کے جانور سے جنسی تعلق قائم نہیں کرتا، بلکہ اپوزٹ جنس سے تعلق قائم کرتا ہے. تو یہ کتنی بدفطرتی کی بات ہے، یہ کتنی بد کرداری کی، بد فعلی کا عمل ہے کہ وہ مردوں کی طرف لپکتے ہیں. اور حضرت لوط علیہ السلام انہیں نصیحت فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے میری قوم کی بیٹیاں یعنی خواتین کو تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے، تو تم ان سے نکاح کرو. تو جب انہوں نے نصیحت فرمائی تو قوم تو آپے سے باہر ہو گئی اور نافرمانی کرنے لگے، اور کہتے ہیں کہ ان کو نکال دو، یہ بہت زیادہ اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں اور ہمیں برا بھلا کہتے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ یہ قوم آباد کہاں تھی، تو اس زمانے میں بتایا جاتا ہے کہ نہر اردن کے پاس موجود تھے، جس کو آج جارڈن کہتے ہیں. تو اس حساب سے مڈل ایسٹ کا یہ علاقہ ہے، اور اس کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے. بلکہ بعض لوگوں نے تو وہاں سے ان کی ہڈیوں کے، یعنی ریسنٹلی کسی نے ڈاکیومنٹری بنائی تھی تو اس میں ان کی ہڈیاں تک انہوں نے وہاں پر دکھائی ہیں کہ ان کے جو مجسمے نکلے، اسکیلیٹن وغیرہ بظاہر معلوم ہوئے ہیں. تو ان کی اس نافرمانی کے سبب، ان کی اس برائی کے سبب اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنا سخت ان پر عذاب بھیجا. اور 3 اقسام، 3 طرح کی جو انواع اس کی بتائی گئیں کہ ایک چیخ کی آواز آئی، ایک چنگھاڑ کی آواز آئی، اور ان کے جو دھڑ تھے وہ زمین میں دھس گئے. یعنی اللہ نے زمین کو الٹ دیا اور زمین کا نچلا حصہ اوپر کی طرف آ گیا، اور پھر ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی. اور قرآن میں بیان کیا گیا کہ جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے تھے ان کے بیٹے کی، تو ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ ہم قوم لوط کے پاس اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں کہ انہیں عذاب دیں ان پتھروں سے جو نشان لگائے ہوئے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، کہ ہم نے ان پر ایک بارش کو برسا دیا جو نشان زدہ پتھر تھے. یعنی جس شخص کا جس نام اس پر ہوتا تھا اسی پر وہ پتھر پڑتے تھے، اور اس طرح سے ان کو عبرت کا نشان بنایا گیا، اور ذلت کی موت اس قوم کو ہلاک کیا گیا. اللہ اکبر. یعنی ڈاکٹر صاحبہ، اللہ رب العزت نے یہ بھی طے کیا ہوا تھا کہ کون سا پتھر کس شخص کو لگنا ہے. وہ پروردگار عالم کتنی بڑی قدرت والا ہے. مزید اس کو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان جناب حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد.